خوش آمدید. آج ہمارے پاس دلی میں پیش آنے والے دو اہم واقعات سے متعلق کچھ مواد ہے. جی. ایک تو حالیہ کالکاجی علاقے میں جو انہدامی کارروائیاں ہوئیں وہ، اور دوسرا ایمرجنسی کے دور کا ایک تاریخی واقعہ ہے ترکمان گیٹ کا. بالکل. تو ہم ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ رہائشیوں کے تجربات کیا رہے ہیں اور جو تاریخی پس منظر بتایا گیا ہے وہ کیا ہے. جی ہاں، اور مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع میں جو صورتحال پیش کی گئی ہے اسے ذرا گہرائی میں سمجھا جائے، مطلب کہ حالیہ واقعات کے فوری اثرات کیا ہیں اور ان کا تاریخی موازنہ کیا بتاتا ہے. صحیح. تو آئیے پہلے کالکاجی کی جو تازہ صورتحال ہے اس سے شروع کرتے ہیں. ایک یوٹیوب کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہلی میں نئی حکومت بنی اور اس کے کوئی 110 دن بعد ہی تقریباً 1200 مکانات مسمار کر دیے ہیں. جی 1200. اور وہاں کے رہائشی ذرائع کے مطابق کافی شدید پریشانی اور غصے میں نظر آتے ہیں. جی، اور اس غصے کی ایک بڑی وجہ، جیسا کہ وہ ذریعہ بتا رہا ہے، وہ جہاں جھوگی وہاں مکان والا وعدہ ہے جو مبینہ طور پر الیکشن کے دوران بی جے پی یا پی ایم مودی کی طرف سے کیا گیا تھا. اچھا. تو رہائشیوں کا کہنا ہے یا ذرائع میں جو الفاظ آئے ہیں کہ انہیں مکانات کی بجائے سیدھا بلڈوزر ملا. کچھ جملے تو بہت سخت تھے، جیسے کسی نے کہا بہت بڑی غلطی کر دی ہم لوگوں نے سب نے ووٹ دے کے، یا کمل کا پھول سب سے بڑا بھول. اور یہ بھی کہ مودی تو بس اڈانی امبانی کا ہے مسیحا. تو یہ الفاظ ان کے جو احساسات ہیں، مطلب دھوکہ دہی اور مایوسی، اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ لوگ وہاں کوئی نئے نہیں تھے، دہائیوں سے رہ رہے تھے. کوئی 40 سال کا ذکر بھی ہے نا؟ جی بالکل 40 سال. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صرف گھروں کی بات نہیں تھی، وہاں مبینہ طور پر مندر بھی گرائے گئے ہیں. اچھا، مندر بھی؟ جی، اور ایک کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ کوئی 80 سال پرانا مندر تھا. اب ظاہر ہے یہ چیز ان کے غصے کو اور بڑھاتی ہے، خاص طور پر جب یہ کارروائی ایک ایسی پارٹی کی حکومت میں ہو رہی ہے جسے اکثر ہندو مفادات سے جوڑا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کا تضاد نظر آتا ہے سیاسی باتوں اور زمینی حقیقت میں. بالکل. اور لوگ اپنی حالت کا موازنہ بھی کر رہے تھے، جیسے آپ نے بتایا اڈانی اور امبانی کا ذکر کر کے کہ حکومت کی توجہ شاید کہیں اور ہے، اور میڈیا پر بھی کچھ تنقید تھی. جی ہاں، ایک رہائشی کا ذکر ہے جس نے شروع میں میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ صحیح طرح سے نہیں دکھاتے. اچھا. اور دیکھیں، ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ کچھ لوگوں کو کوئی 1862 کے قریب متبادل فلیٹ ملے بھی، ہاں، لیکن ایک بڑی تعداد، یعنی وہی کوئی 1200 لوگ، وہ بے گھر ہو گئے. اور ایک اور مسئلہ جو سامنے آیا وہ دستاویزات کا تھا. ایک رہائشی نے بتایا کہ 2008 کے بعد کے راشن کارڈ کوٹی کی وجہ سے وہ ضروری کاغذات نہیں بنوا پائے. اچھا، یعنی قانونی پیچیدگیاں. جی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دہائیوں سے وہاں رہ رہے تھے. ان کے پاس وی پی سنگھ کے دور کا، یعنی 1990 کا سرکاری ٹوکن بھی تھا جو ان کے پرانے حق کا ثبوت ہو سکتا تھا. جی. لیکن اس سب کے باوجود انہیں تجاوزات کرنے والا قرار دے دیا گیا. اور پھر عدالتی حکم کا بھی ذکر ہے کہ فیصلہ آن لائن آیا، اپیل کے لیے وقت نہیں ملا. تو اس سارے عمل پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے، اور یہ قانونی پہلو اور ریاستی طاقت کا استعمال، یہ ہمیں دوسرے ذریعے کی طرف لے جاتا ہے. وہ ویکیپیڈیا والا آرٹیکل ترکمان گیٹ میں 1976 کا واقعہ. جی، وہ ایمرجنسی کا دور تھا. اندرا گاندھی کی حکومت اور سنجے گاندھی کا شہر کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ تھا. تو اس کے تحت پرانی دلی کے اس علاقے میں گھر مسمار کیے گئے. اچھا. وہاں کے رہائشی، جن کے بارے میں ذریعہ کہتا ہے کہ وہ مغل دور سے وہاں آباد تھے، انہوں نے ظاہر ہے اپنی جگہ اور روزی روٹی چھن جانے کے خلاف مزاحمت کی. تو منظرنامہ کافی ملتا جلتا ہے. اور اس مزاحمت پر تشدد بھی ہوا، جیسا کہ ذریعہ بتا رہا ہے. 18 اپریل 1976 کو پولیس فائرنگ کا ذکر ہے، حالانکہ اصل اندہام مئی میں ہوا. جی. اور میڈیا بلیک آؤٹ تھا. ہلاکتوں کی تعداد پر بھی اتفاق نہیں ہے. سرکاری طور پر 6، پولیس ذرائع 8 سے 20 یا زیادہ بتاتے ہیں، اور آزاد محققین 12 کہتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ رپورٹس میں یہ بھی ہے کہ مظاہرین کو بلڈوزروں سے کچل دیا گیا. یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہیں. یقیناً. ترکمان گیٹ واقعہ بھارتی تاریخ کے ایک بہت متنازع دور میں ریاستی طاقت کے استعمال کی ایک اہم مثال مانا جاتا ہے. ہاں.
اور ان دونوں واقعات کا موازنہ کرنا جو دہائیوں کے فرق سے اور مختلف سیاسی حکومتوں کے تحت ہوئے، جی، یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا شہری ترقی اور زمین کے استعمال کے معاملے میں ریاست اور کمزور شہریوں کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کے کچھ بنیادی پیٹرن ہیں جو بار بار نظر آتے ہیں؟ تو اگر ہم ان دونوں ذرائع سے جو باتیں پتہ چلی ہیں ان کو اکٹھا کریں تو ایک واضح تصویر بنتی ہے نا، کہ دونوں صورتوں میں ریاستی کارروائی ہوئی، لوگ بے گھر ہوئے، شدید مشکلات کا شکار ہوئے اور ان میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا۔ جی بالکل، اور چند اہم نکات جو دونوں میں نظر آتے ہیں، ایک تو وہ مبینہ طور پر توڑے گئے سیاسی وعدے، پھر گھر کھونے کا جو گہرا اثر ہوتا ہے، جذباتی بھی اور عملی بھی، صحیح۔ پھر یہ کہ طویل عرصے سے آباد کمیونٹیز کو نشانہ بنایا گیا، کالکا جی میں تو مذہبی مقامات تک کا ذکر ہے، قانونی عمل اور دستاویزات کی حیثیت پر سوالات ہیں، اور شہریوں کے تجربات اور حکومتی اقدامات یا بیانیے کے درمیان ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اور تاریخی تناظر جیسے ترکستان گیٹ کا وہ ایک اور پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ یہ مسائل شاید بالکل نئے نہیں ہیں، بلکہ شہری انتظامیہ کے چیلنجز کا ایک مستقل حصہ ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر ان ذرائع سے دہلی میں شہری آبادیوں کو جو مسائل درپیش ہیں اور تاریخی واقعات کی جو پیچیدگیاں ہیں انہیں سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو دونوں بیانات سے جھلکتا ہے کہ شہروں کی ترقی یا خوبصورتی یا نظم و ضبط کے نام پر جو مہمیں چلتی ہیں ان میں وہاں جو طویل عرصے سے مقیم ہیں اور اکثر معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان رہائشیوں کے حقوق و ضروریات کو ریاستی مقاصد کے ساتھ کیسے متوازن کیا جائے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اور وہ کون سے مؤثر طریقے ہیں، کون سے میکانزمز ہیں جن سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں، خاص طور پر جب لوگوں کے گھر اور روزگار داؤ پر لگے ہوں، وہ پورے بھی ہوں۔